اللہ آپ کو برکت دے۔ علاج بھی خلیل بھائی لوگوں نے پوچھا تھا اور جنہوں نے پوچھا ان کو بتائیں، اور یہ ایک فنگس کے بارے میں بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے، خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ کمر کے درد کے حوالے سے سب سے پہلے پوچھا تھا، تو اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بعضوں کو جو ہے وہ کمر کا درد جو ہے وہ بعضوں کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعضوں کو جو ہے وہ جیسے بائک وغیرہ پر ہوتے ہیں زیادہ تر، تو اس کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ کبھی کمزوری کی بنا پر بھی ہوتا ہے، تو کبھی ایسی غذائیں استعمال کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جو اس کا اصل سبب ہے اس پر غور کر لیا جائے، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے۔ ایک اگر کمزوری کی بنا پر ہے تو ایک آسان سا گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ کھجوریں جو ہیں وہ اگر آپ کو چلتی ہوں تو اپنے طبیب سے مشورہ کر لیجئے۔ کھجوریں جو ہیں وہ 3 عدد صبح لے لیں، 3-4 ایک گلاس دودھ کے ساتھ 3-4 کھجوریں استعمال کر لیں۔ دودھ کے علاوہ بھی اگر لینا چاہیں تو 2-3 کھجوریں صبح، 2-3 شام کو، اور اس کے ساتھ اگر جیسے جیب اجازت دیتی ہو تو 1-2 انجیر بھی استعمال کر لیں۔ کھانے کے بعد، ہر کھانے کے بعد ایک آدھ انجیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے اگر کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی گیس وغیرہ کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو اور ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرضوں سے پہلے، فجر کی سنتیں اور فرض ان کے بیچ میں یہ پڑھنا ہے، یعنی جب آپ سنتیں پڑھ لیں بیٹھ جائیں، اور پھر آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب بھی پڑھیں گے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کمر کا درد جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بخار کے حوالے سے پوچھا، تو بخار کے بھی بچوں کا جو بخار وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی اچھی معالج کو دکھایا جائے۔ تو بچوں کے معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے دیگر کے مقابلے میں، تو اس لیے جو ہے وہ بجائے کوئی اس طرح کا ٹوٹکا کرنے سے کہ باقاعدہ کسی کو دکھایا جائے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو 66 مرتبہ 66 ٹائمز جو ہے 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر بچے پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بخار چلا جائے گا، اور پھر کسی ڈاکٹر یا طبیب کو، حکیم کو اچھے کو دکھا لیں۔ اور وزن کم کرنے کے نسخے کے حوالے سے پوچھا، تو اس کے مختلف غذائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ بہت سے اس کے اسباب ہوتے ہیں تو وہ سب اپنی جگہ ہیں، تو اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کلونجی آپ لے لیں 50 گرام، اور اس کے اندر 50 گرام سیاہ زیرہ، ایک سفید زیرہ ہوتا ہے، ایک کالا زیرہ ہوتا ہے۔ جو کالا زیرہ ہے، سیاہ زیرہ جسے کہا جاتا ہے، 50 گرام وہ لے لیں، اور 50 گرام لاکھ دانہ، تو یہ 50 گرام لے کر اس کو مکس کر لیں۔ اور اگر آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوتا ہے تو اس میں 50 گرام دار چینی بھی ملا سکتے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں یا تینوں چیزوں کو مکس کر لیں اور ان کو پیس لیا جائے، اور صبح و شام آدھی چمچ استعمال کر لیں دیگر پرہیز کے ساتھ، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ معدے میں درد ہے تو اس کے حوالے سے آپ اس پہ غور کر لیں۔ کھانے پینے کی بے احتیاطیوں سے ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات معدے پہ ورم وغیرہ ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کی بنا پر بھی معدے میں درد ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان سا علاج یہ ہے کہ آپ جیسے 10 گرام اجوائن لے لیں، اجوائن دیسی، اور 10 گرام جو ہے وہ آپ رائی لے لیں، اور 10 گرام پودینہ لے لیں۔ پودینہ خشک پودینہ ہوتا ہے، یہ لے لیں 10 گرام۔ ان کو چاہیں تو باریک کر لیں، ویسے بھی لے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا، جیسے آدھی سے آدھی چمچ، چوتھائی چمچ تھوڑا سا پانی کے ساتھ کھانے کے بعد لے لیا جائے۔ اگر بی پی ہائی نہیں ہوتا ہے تو کالا نمک وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی پیٹ کا درد جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ جو بھی اس کا سبب ہے، سبب پہ غور کر لیا جائے۔ اگر سبب پتہ چل جاتا ہے تو اس کی بنا پر علاج جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانی فرمائے۔ کھانے کو اچھی طرح سے چبا کر کھائیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ معدے میں درد کے حوالے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔